نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تدفین کے بعد جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو سارے اقربا اور آنے والے میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد مٹی سے ڈھانپ کر فارغ ہو جاتے ہیں. اس دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کے طور پر آخرت کا کچھ تذکرہ کرنا چاہیے. نیز موت کی تعریف، اس کی پہچان اور اس کی حقیقت کو دین کے حوالے سے بیان کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک مشہور اور قابل ذکر حدیث ہمیں ملتی ہے. صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں. اتنی خاموشی اور سکونت کے ساتھ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے. اسی حالت میں آپ نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر اور نیچے کیا، پھر یا 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. پھر آپ نے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر فرمایا، جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج. ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو. حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں. آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح. دوسری روایت میں ہے، اے مطمئن روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی عنایت کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے. چنانچہ وہ فرشتہ ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے آنکھ چھپکنے سے پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں. پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تمام دروازوں کے نگران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے. اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لبکے اٹھتے ہیں. پھر جب فرشتے اسے لے کر اور اوپر کو جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں کہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے. فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ صاحب فلاں بن فلاں ہیں، اس کی خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا. وہ فرشتے اسے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، آسمان دنیا تک، اور جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اگلے آسمان تک اس سے پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں. یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو. اور سورۃ المطففین میں وما ادراک ما علیون
किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। आपको क्या खबर कि वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है? एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुक़र्रब फरिश्ते करते हैं। इसका नामा आमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में रख दिया जाता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसे ज़मीन तक वापस पहुंचा दो। मैंने इनसे वादा किया हुआ है कि मैंने इनको इसी ज़मीन से पैदा किया, इसी में वापस करूँगा और इसी में से इनको दोबारा उठाऊँगा। फिर इसे ज़मीन में वापस कर दिया जाता है। इसकी रूह दोबारा जिस्म में डाल दी जाती है। जब इसके साथ ही वापस हो रहे होते हैं तो ये इनके जूतों की आवाज़ भी सुनता है। इसके पास 2 सख्त लबो लहजे वाले फरिश्ते आते हैं। वो इसे सख्त अंदाज में हुक्म देकर बिठा देते हैं। फिर मदफून के साथ दोनों के इस तरह के सवाल व जवाब शुरू होते हैं। उसूल सलासा वो 3 सवाल। यहाँ से इंसान की कब्र की ज़िंदगी शुरू होती है। कब्र क्या है? ऐसा ठिकाना जिसे हमने अपने लिए ख़ुद तैयार करना है। दुनिया में ऐसे होता है ना कि घर कभी हमें शोहर की तरफ से बना मिल जाता है, कभी वालिदैन की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी कोई और हमें घर बना के दे देता है। लेकिन कब्र एक ऐसा घर है जिसको हमने ख़ुद बनाना है। यानी ये हर एक की अपनी पर्सनल एफर्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी है। कब्र एक ऐसा घर है जिसकी सारी डेकोरेशन, सारी तैयारी, उसकी सारी फैसिलिटीज़, उसके सारे काम आपको ख़ुद करने हैं। कब्र के बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मिलती है जिसमें आप सब ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो इसके बाद जो कुछ भी है वो उसके लिए आसान है, और अगर इससे निजात न मिली तो इसके बाद जो है वो इससे ज़्यादा मुश्किल है। और आपने फरमाया था ना कि मैंने कभी कोई मंज़र कब्र से ज़्यादा होलनाक नहीं देखा। कब्र के सवालों के खौफ से औलाद को कब्र पर खड़े रहने की वसीयत की गई है कि जब वो दफना दें अपने वालिद को या अपने पेरेंट्स को तो कुछ देर वहाँ क़याम करें। इब्ने शमासा मोहरी से रवायत है, वो कहते हैं कि हम अमर बिन आस के पास हाजिर थे और वो मौत की कशमकश में थे। तो उन्होंने कहा बस जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे के साथ ना कोई नूहा करने वाली हो, ना आग हो। फिर जब तुम मुझे दफन कर दो और मुझ पर मिट्टी डाल देना अच्छे से, फिर उसके बाद मेरी कब्र के इर्द गिर्द इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके इसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुमसे मानूस हो जाऊँ और मैं गौर कर लूँ कि मैं अपने रब के फ़रिश्तों को क्या जवाब दे रहा हूँ। कब्र के अंदर की तन्हाई को वो महसूस करके अपने अकरबा को क्या कह रहे थे कि फ़ौरन से ना चले जाना, मुझे मिट्टी के अंदर डाल के इतना टाइम रुक जाना। सैयदा आयशा का कब्र की आजमाइश से डर कर अपनी कमज़ोरी का इजहार करना। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तो कमज़ोर औरत हूँ। सोचते हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं ना जहन में कि मेरा क्या होगा। जब यकीन होता है, जब यकीन की आंखों से खुद को वहाँ देखते हैं, फिर इस तरह के सवाल उठते हैं, मेरा क्या बनेगा। आपने फरमाया अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए हैं कौल साबित के साथ दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में साबित कदम रखता है। हज़रत आयशा ही की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मैंने तुम्हें देखा कि तुम कब्रों में फितने दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। अमरा कहती हैं मैंने आयशा रज़ी अल्लाह से सुना, वो फरमाती हैं मैं इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करती थी कि आप दोज़ख के अज़ाब से और कब्र के अज़ाब से पनाह मांगा करते थे। तशहुद में भी जो दुआएं पढ़ी जाती हैं दरूद के बाद, उस दुआ उनमें से एक दुआ है ना जिसमें अज़ाब कब्र और फितने दज्जाल की इकट्ठी दोनों को साथ साथ उनसे पनाह मांगी गई है। फिर बज़रिया वही कब्र की आजमाइश के हक़ होने की ख़बर मिलना। सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर से रवायत है, कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइश का जिक्र किया जिससे हर शख्स को कब्र के अंदर आजमाया जाएगा। फिर जब आपने ये जिक्र फरमाया तो मुसलमान बहुत ज़्यादा आहो बका करने लगे, हत्ता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम न सुन सकी। फिर जब उनकी आहो बका की आवाज़ रुक गई तो मैंने एक शख्स से कहा जो मेरे करीब ही था,
اللہ تیرے لیے برکت دے۔ رسول اللہ نے اپنی بات کے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں تقریباً فتنہ دجال ہی کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ ہر ایک کو اپنی تیاری رکھنی چاہیے، ہر ایک کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی قبر نے ایک مرتبہ اسے بھینچنا ہے۔ ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للقبر زغطا ولو كان احد ناجیا منها نجا منها سعد بن معاذ۔ بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بھینچے جانے سے بچنے والا ہوتا تو اس سے سعد بن معاذ رضی اللہ بچ جاتے، یعنی وہ بھی نہیں بچے۔ جیسے قبر کو بھینچا جاتا ہے، سکیڑا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی تنگ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کو دباتی ہے، کنجسٹڈ ہو جاتی ہے۔ کبھی بھیڑ میں آپ نکلے ہوں اور آپ کو سفوکیشن فیس کرنی پڑی ہو، کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ رش والی جگہ پہ آپ چلے جاتے ہیں تو دھکم پیل، اور تو کیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس سے کوئی بچنے والا نہیں۔ کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچتے۔ پھر یاد رکھیے قبر کا گھر اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبریں اندھیری ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی، یا ایک نوجوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ چھوٹا سمجھا، مطلب صفائی کرنے والی عورت ہی ہے نا، اب اللہ کے نبی کو کیا بتائیں، اور کیا وہ جنازے میں شامل ہو؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کا راستہ بتایا۔ آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، ڈھونڈتے ہوئے گئے قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر فرمایا بے شک یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، کوئی لائٹ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی روشنی خود لے کر جانی ہے، ہر ایک نے اپنا نور خود لے کر جانا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے قبر کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ پھر قبر میں عقل کو لٹایا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا، پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، تھوڑی شعور کی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر ہم پلٹتے ہیں، ایک ضعیف عمر کی طرف جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ عقل واپس لوٹنے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد قبر جو ہے وہ پھر شعور کی منزل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا، تو عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمیں ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جیسے آج کے دن تمہاری حالت ہے، تم بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تمہیں اچھے برے کی تمیز ہے، تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی، ٹھنڈ، سردی، گرمی، سب تم محسوس کر رہے ہو، بالکل اسی طرح سے قبر میں بھی عقلیں لوٹا دی جائیں گی۔ پھر قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، سیاہ رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا فرمایا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر فرشتے قبر میں گرز لے کر آتے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہو کے آتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے۔ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا تو رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو یقیناً یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، پھر ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، بس وہ اسے بٹھا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ فرشتہ تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر کھڑا ہوگا اس پر تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو دنیا میں زندگی کے اتار چڑھاؤں میں اس کلمے پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں
یا اس کلمے کو سمجھ لینے کے بعد جو انسان کو شعور آ جانا چاہیے، جو وہ شعوری زندگی گزار لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو ثبات دیتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ اس میت کے پاس 2 سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اور پھر قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس میں مختلف احادیث سے ہمیں طریقہ کار یا روٹین پتہ چلتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب، یہ بک ہے قبر کے 3 سوال، اس کے اندر قرآن و حدیث میں قبر کی زندگی سے متعلق جتنا کچھ وارد ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتا گئے ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، ہر مومن کے پاس۔ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے اور آخرت میں اٹھنا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کی گئی ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور جو 3 سوال ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور ان سوالوں سے پہلے یاد رکھیے کہ سوالات میں سب سے پہلے نماز سے آزمائش ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے، گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو تمہارے سامنے ہے؟ تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں، یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے بھی نماز کا خیال کس کو رہے گا؟ اتنی گھبراہٹ، تنہائی، اندھیرے کے موقع پہ جس نے زندگی میں بھی کسی حالت میں نماز کو پیچھے نہیں کیا اور وہ نماز کے لیے کانشیس رہا۔ پھر جو قبر کے سوالات ہیں وہ مومن کی آخری آزمائش ہے، لیکن ہیں اسی طرح سے فرشتہ، اس کی شکل و صورت، ہاتھ میں گرز لے کر ڈانٹتے ہوئے اٹھا کے بٹھانا اور سوالات کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت کے ساتھ مستقیم رکھے گا مومن کو، تو اس کی یہ آخری آزمائش ہوگی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ربوبیت سے متعلق سوال ہوتا ہے۔ فرشتوں کے مومن سے جو سوالات ہیں، سیدنا براء بن عازب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ کے علاوہ سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانے والا یہ جواب نہیں دے پائے گا نا، ایک موحد شخص کا جواب ہوگا۔ پھر عقیدے کے متعلق سوال ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، پس اسے کہا جاتا ہے، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے، کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ پھر اسی طرح سے سوال کیا جاتا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وما علمک، اور تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پڑھی
پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش کی جاتی ہے۔ اسی موقع کے لیے اللہ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوطی رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھولو۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا تو سمجھا نہیں، اور سمجھا تو اس کو زندگی میں لایا ہی نہیں، وہ کیسے یاد رکھے گا کہ میں نے اس وقت یہ جواب دینا ہے؟ وہ کیسے کہہ پائے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اس کی تصدیق کی؟ ایک ہے قرآن پڑھنا، یعنی کچھ بھی جان لینا، علم کا آ جانا، اور ایک ہے اس پڑھے ہوئے کی تصدیق کرنا، اور اس تصدیق میں بھی پھر آگے مراتب ہیں، تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، اور پھر وہ عمل بالجوارح۔ تو اگر ہم دل میں مان بھی رہے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جوارح وہ سب نہیں کر رہے جو اس کی تصدیق میں ہونا چاہیے تھا، تو ایمان تو مکمل نہیں ہے، تصدیق تو مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوش کن خبر کی بشارت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تم ہو کون، تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، بخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ تو وہاں خوشخبری لے کر کون آئے گا؟ انسان کا اپنا اچھا عمل۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام یعنی دوزخ والا ہوتا، یعنی سین ضرور دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بجائے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔ وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے اے میرے رب قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال تک پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے ابھی آرام کرو۔ پھر دوسری طرف ایک دوسری روایت میں جب کافر دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکال لیتے ہیں جیسے نوک دار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ سوچئے، نوک دار سیخ گرم اور اس کو بھیگی ہوئی اون کے اندر ڈالا جائے اور اس میں سے نکالا جائے، اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں، مسلز ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یعنی اسمیل سے ہی لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے اتنا بدبخت۔ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، والد کو بھی ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، باپ کا نام بھی بیچ میں آتا ہے۔ اس طرح سے اسی لیے وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جب وہ اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔
پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر یعنی سجین میں رکھ دو جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے پیدا کروں گا، اسی میں واپس کروں گا، یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، وہیں سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اور اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں، ڈانٹ کر سوال پوچھتے ہیں، اور اس سے بھی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک کافر جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، بس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا، لا ادری۔ سیدنا انس رضی اللہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا چَلَيْتَ، یعنی نہ تو نے قرآن کو جانا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور ایک ہے قرآن کو جاننا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے تلاوت کی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پریشانی کے ساتھ کہتا ہے مجھے خبر نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جواب میں اسے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا برے آدمی کو جب اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا بدحواس ہوتا ہے، فزعا مشغوفا فیقال له فیما کنت، اس سے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ فیقول لا ادری، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو لا علمی بھی ہے جو وہ بھی ایک لعنت ہے، یعنی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم سے جانتے نہیں ہیں، علمی نہیں ہے تو ہم عمل بھی نہیں کریں گے اور ہم سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ وفی روایت فیقولان لہ، ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے افسوس، ہا ہا لا ادری، فیقول ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس میں تو نہیں جانتا۔ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پوچھا جاتا ہے کہ تم کس کی طرف بھیجے گئے تھے، کون تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ مومن سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ تو گواہی دے دیتا ہے نا، تو جو کافر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جواب میں اس کو نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو کوئی خبر نہیں، البتہ لوگوں کو ایسا کہتے سنا تھا، لوگ کہتے تھے۔ دین کے بارے میں بھی ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو ہم اپنی معلومات کی بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ٹھوس ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سب لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کس کا جواب ہوگا؟ ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزاری، تو اسی پر مرا اور انشاءاللہ تجھے اسی پر ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے کو دین سمجھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں پر اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ ڈرا ہوا خوف زدہ بیٹھ جاتا ہے، بس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو تم میں موجود تھا؟ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ بس وہ کہتا ہے وہ کون سا شخص ہے؟
وہ ان کے نام تک سے رہنمائی نہیں پا سکتا. سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتا تھا. قالوا قولا فقلت كما قال الناس سمعت الناس فیقول لا ادری، میں نہیں جانتا. سمعت الناس، میں لوگوں کو سنا کرتا تھا. قالوا، وہ کہتے تھے، قولاً کوئی بات وہ کرتے تھے دین کی، اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آخری نبی وہ ہیں، شریعت کی بات یہ وہ. فقلت كما قال الناس، تو لوگ جیسے کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا. اور جواب نہ آنے پر پھر افسوس کرنا. سیدنا برا بن عازب ہی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر فرشتے غیر مومن کو جواب دیتے ہیں. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا. وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے فیقول لا دریت ولا تلیت ولا اہتدیت. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، اور نہ تو نے ہدایت پائی. تینوں درجے ذہن میں بٹھا لینے چاہیے. سب سے پہلے ہے درایت، علم کا حصول، پتہ ہونا، معلومات، اور اس کے بعد کیا ہے اس معلومات کو کیری کرنا، تلاوت کرتے رہنا، سمجھتے رہنا، ریمائنڈر رکھنا. ایک دفعہ کا پڑھا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ کا جاننا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ کا پتہ چل جانا یہ کافی نہیں ہے. وَلَا اهْتَدَيْتَ، اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی تو نہ تو نے ہدایت پائی. تو صرف جان لینا اور ریمائنڈر لیتے رہنا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہدایت پا جانا، عمل میں لے آنا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نہ تو پہچان سکا، نہ تو نے کسی کی پیروی کی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے پس اس کو کہا جاتا ہے اسی پر تو نے زندگی گزاری، اسی پر تو مرا، اور انشاءاللہ اسی پر ہی تو اٹھایا جائے گا. یعنی یہی نفاق کی حالت ہی تیری رہے گی آخر تک. ایک اور روایت میں علی الشک کی کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاءاللہ. تو زندگی میں بھی شک پر تھا، یقین کی وہ کیفیت نہیں تھی جو تیری زندگی اور عمل کو بدل دیتی، تیری ترجیحات کو متعین کرتی، اور اسی حالت پر تو مر گیا، اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا. استغفر اللہ ربی. پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے. اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پسلیاں باہم پھنس جاتی ہیں. اس کے پاس ایک بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بہت گندے ہوتے ہیں اور ایک سڑان سی اٹھ رہی ہوتی ہے. وہ آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. اور اسے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی تکلیف دہ خبر سے دوچار کرے. تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے. وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، بخدا میری معلومات میں تو نیکی میں بڑا سست، برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے برا ہی بدلا دیا. سستی جو ہے وہ نفاق کی ایک علامت ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ سستی نفاق میں سے ہے. سستی کو معمولی نہ سمجھیں، یعنی سستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم درگزر کر لیں. اور جہاں تک دین پر عمل کرنے کی بات ہے اور اپنی آخرت کو سمجھنے کی بات ہے، آخرت کے بارے میں کانشیس ہونے کی بات ہے، تو ایک مومن اس پر کمپرومائز نہیں کرتا. یہ بڑی ہی پریشان کن بات ہے کہ فرشتے اس کو اس موقع پر یہ کہیں گے کہ تو دین کے کام میں سست تھا. سستی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عقل کی سستی اور ایک ہے جسم کی سستی. عقل کی سستی یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہ کرے، سوچنا چھوڑ دے، کسی چیز پر فوکس نہ کرے، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے؟ اور جسم کی سستی یہ ہے کہ انسان کاموں کو وقت پر نہ کرے اور نیکی کے جو کام ہیں ان سے پیچھے رہ جائے، دوسروں کو دیکھتا رہے.
سستی قبر تک انسان کو برے انجام تک لے جاتی ہے، یعنی صرف دنیا میں اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں قبر تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسنون دعاؤں میں آپ کو دعا ملتی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل۔ ابن قیم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور بے بسی سے پناہ مانگی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحیح طور پر عبادت نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس پر قدرت بھی نہیں رکھتا، تو اس پر ایک بے بسی بھی ہے۔ لیکن اگر کام کرنا نہیں چاہتا تو یہ سستی ہے۔ بے بسی اور سستی انسان کو ہر بھلائی سے محروم کر دیتی ہے اور اس سے شر نکلتا ہے۔ یاد رکھیے جو شخص بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو سستی چھوڑنی پڑے گی، چاہے سستی تھوڑے دنوں کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، ذہنی یا جسمانی ہو، اس سے فوراً نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا ہے۔ پھر سستی سے مقاصد میں ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کی خواہشات بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، امیدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہاں بن جاؤں، یہاں پہنچ جاؤں، لیکن جب کام نہیں کرتا تو پھر مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو انسان کو سستی کے خلاف جنگ کر لینی چاہیے۔ سستی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ نفاق کی ایک قسم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بعض لوگ آرام پسند ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہ آرام پسندی اور یہ بہت مشکل کام ہے، اٹس ٹو مچ فار می۔ یاد رکھیے جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اور جب انسان کو بلندی حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے تو سانس بھی چڑھتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ سفر آرام دہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ تو آرام پسندی کو ترک کر دینا چاہیے۔ ضروری آرام، قیلولہ، رات کا آرام، بس یہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ آرام کہ صبح انسٹیٹیوٹ آنے کا ٹائم ہو اور کلاس میں جانے کا ٹائم ہو یا قرآن یا اذکار کرنے کا ٹائم ہو تو اس وقت پہ بھی سونا اور سستی، یہ نیکی کے کاموں اور بھلائی کے کاموں سے پیچھے رکھتے 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 قبر تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کو فراغت پسند ہوتی ہے، فارغ رہنا، ہم پہ کاموں کا بہت زیادہ سٹریس نہ ہو، رات کو بلا وجہ جاگنا، دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوئے رکھنا، وقت پر کام نہ کرنا، اور آہستہ 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 انسان خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام فارغ انسان کو ناپسند کرتے تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ آخرت کا، یعنی فارغ بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پاس۔ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے ایسا شخص اچھا نہیں لگتا، رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح بعض لوگ عیش پسند ہوتے ہیں، ان کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جن میں مزہ آئے، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہتے جو ان کے نفس پر بھاری ہوں۔ ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں تو میں عیش کر لوں گا، آخرت میں کیسے آرام کروں گا، قبر میں کیسے آرام کروں گا؟ تو قبر میں آرام پانے کے لیے یہ جو مہلت عمل ہے اس میں سستی چھوڑ کے کام کرنا پڑے گا۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا ایک وجہ ہے۔ بعض اوقات بیماری انسان کو سست کر دیتی ہے، زیادہ کھانا پینا یہ بھی انسان کو سست کرتا ہے، زیادہ سونا کیونکہ زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر سست لوگوں کی مجلس، گھر میں سستی کا ماحول، لوگ کام نہیں کرتے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو وہ بھی تو نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ پھر ماحول کا بگاڑ بھی انسان کو بگاڑ دیتا ہے، انسان کاموں میں تاخیر سے کام لیتا ہے، پھر ابلیس انسان کو بیکار کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پھر انسان کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ آپ گھر پہ ہیں یا انسٹیٹیوٹ میں ہیں، آپ سست ہیں، وہاں کام نہیں کر رہے تو کولیگز متاثر ہوتے ہیں، پھر لائف پارٹنر متاثر ہوتا ہے۔ گھر میں ہیں تو والدین جلتے کھڑتے رہتے ہیں، سست ہیں، کام نہیں کرتی، اٹھ کے نہیں دیتی، سمیٹتی نہیں ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے جب بھی ہم پر ایسی کیفیت آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں حرص کرو، اللہ سے مدد مانگو، کمزور نہ پڑو۔ اللہ سے پناہ طلب کی جائے، صبح اٹھنے کا وقت مقرر کر دیا جائے، باقاعدہ اچھی طرح وضو کرنا جو ہے وہ انسانی جسم پر شیطان کے اثرات کو ختم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اثرات کی وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے۔ پھر ذکر اور نماز سے دن کا آغاز کیا جائے، پھر سابقین اولین کی زندگیوں کے حالات کا مطالعہ کرتے رہنا، جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کر کے گئے ہیں، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ سستی منافقین کی علامت ہے، اس کو لکھ کے لگا لیں سامنے، سستی منافقین کی علامت ہے۔ ایک مومن آپ کو چاق و چوبند، خوش اخلاق، ایکٹیو، ایکسپرٹ ملے گا۔ پھر باقاعدہ ورزش کا پلان بنا لینا یا اپنی سلیپ مینجمنٹ کی طرف دھیان دینا، راتوں کو دیر تک نہ جاگنا، ٹائم پر سو جانا، پھر اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا جو ان کو تواصوا بالحق تواصوا بالصبر بتاتے رہیں، عیش پرستی کو سوچنے والا ذہن بنانا، چھوڑنے والا، یعنی عیش پرستی کو چھوڑنا ہے مجھے، یہ سوچ پالنا، بیکار قسم کی چیزوں میں دلچسپی نہ لینا۔ ابن جوزی کہتے ہیں سستی کا سب سے مفید علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کی سیرت پر غور کریں، یعنی جو لوگ محنتی ہیں ان کی زندگی پر غور کیا جائے کہ وہ کس طرح جیتے ہیں۔ بہرحال سستی نفاق کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ڈرانے والی بات ہے کہ تو اسی حالت میں زندگی گزار کے آیا ہے، یہی تیرا انجام ہے اور آگے بھی یہی تیرے ساتھ ہوگا، برائی کے معاملے میں چست اور اچھائی کے لیے سست تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا گنگا بہرا داروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ پر ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر وہ ایک ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت میں کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ ایک اور ضرب لگاتا ہے جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ دعا کرتا ہے اے پروردگار قیامت برپا نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے جو ہونے والا ہے قیامت میں وہ اس سے بھی بہت بھاری ہے۔ تدفین کے بعد کچھ دیر وہی ٹھہرے رہنا، میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نکیر کے سوالوں پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا مسنون ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا، اے اللہ اسے ثابت قول پر ثابت قدم رکھنا، یعنی سوالات کے صحیح جواب دے پائے جیسا کہ اسے دنیا میں تو نے ثابت قدم رکھا۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو ایک مومن کو اپنی زندگی میں ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروا لے، البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے سے متعلق کوئی وصیت چاہے تو کر سکتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بقیع کے قبرستان میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی۔ پھر یاد رکھیے جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، مومن میت کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے۔ اور پوسٹ مارٹم میں آپ جانتے ہوں گے کہ پوری باڈی کو خالی کر دیتے ہیں اور ایک ایک جو اس کے آرگنز ہیں ان میں سے ایک ایک اس کو چیڑا پھاڑا جاتا ہے اور اس کے اندر سے نمونے لے کے، اور بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے ایک مومن میت کے لیے، اور خاص طور پہ فیمیلز جو ساری عمر پردہ کرتی ہیں ان کے جسم کو بالکل اس طرح سے ایکسپوز کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ پھر مردار کو حنوط کرنا، میت کو حنوط کرنے یا جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حنوط کردہ پرندے اور جانور وغیرہ بھی سب اسی میں شامل ہیں۔ حنوط کرنا کہتے ہیں کسی کیمیکل کے ساتھ اس کی میت کو باقی رکھنا، یعنی باڈی کو۔ پھر سمندر میں وفات،
سمندر کے سفر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہو تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر میت کا سفر، دور دراز کے ملک سے میت کو اپنے ملک لا کر دفن کرنا یا آبائی گاؤں لے کر جانے میں دشوار گزار پہاڑی یا میدانی علاقوں کے لمبے سفر کرانا میت کو یہ درست نہیں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ کے بھائی کی حبشہ میں وفات ہو گئی، وہاں سے ان کی میت لائی گئی تو بڑے افسوس سے فرمانے لگی، مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اس کے مرنے والی جگہ پر کیوں نہ دفن کر دیا گیا، کیوں لے آئے اتنی دور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ بہرحال مرنے والا اپنے بارے میں وصیت کر بھی جائے کہ میری میت کو میرے ملک، میرے شہر یا میرے گاؤں میں لے جا کر دفنایا جائے، تو اس پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ نقل جسد یعنی جنازہ لے جانے میں جلدی کرو والے حکم کے خلاف ہے یہ بات۔ مسلمانوں کے لیے الگ قبرستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلم کے قبرستان الگ الگ ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابن الخصاصیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، جب مشرکوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم رہے ہیں، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا ان لوگوں کو بہت ساری خیر و بھلائی مل گئی ہے، یہ جملہ بھی 3 مرتبہ دہرایا، کیونکہ دونوں کا انجام، دونوں کی زندگی مختلف تھی، دونوں کے عقائد، دونوں کے طور طریقے، پھر دونوں کے انجام، تو دونوں کے انجام مختلف ہونے کی وجہ سے قبر میں دونوں کے حالات بھی مختلف ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ کتنی سچی بات، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے 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 قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ خبردار تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو تمہیں عنقریب معلوم ہو ہی جائے گا، ہرگز نہیں کاش تم علم الیقین یعنی موت کی حقیقت کو سمجھتے۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو تم یقیناً اسے دیکھ لو گے، پھر اس روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا وہ جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ جو تو صدقہ کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے آگے روانہ کر چکا۔ جو چھوڑ کے جائے گا وہ تیرا تو نہیں ہے، وہ تو وارث لے لیں گے نا۔ تو مال کا بہترین مصرف یہ ہے جو آگے جا کر اسے ملے اور اس کو دائمی فائدہ دے۔ یاد رکھنا چاہیے قبر میں مدفون میت سے فرشتوں کے سوالات اور قبر کا عذاب اور آرام یہ سب برحق ہیں اور سچ ہیں۔ انسان جو روح اور جسم سے مل کر وجود میں آیا، دراصل اس کی زندگی کا آخری اور لافانی دور تو وہی ہے جو یوم حساب کے فیصلوں کے بعد شروع ہوگا۔ البتہ اس دور کے علاوہ اس کی زندگی جن مختلف ابتدائی ادوار سے گزرتی ہے وہ سب نہ صرف فانی ہے بلکہ آگے کو رواں دواں ہونے کی صفت ہونے کی وجہ سے ان کے واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بچپن سے آپ لڑک پر سے جوانی سے ادھیڑ پن اور پھر ضعف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چاہت کر بھی کچھ بھی کسی بھی قیمت پر کچھ بھی کر لے کبھی بھی واپس پلٹ نہیں سکتا۔ خالق عظیم نے جسم بنایا، روح ڈالی، وہی روح جو عالم امر میں خالق نے پہلے سے تخلیق کر رکھی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کی جانوں کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ جسم بنایا گیا، روح ڈالی گئی،
پہلا دور ایک بے بس بچہ، ایک ایسا بچہ جو بے بس ہے، سبحان اللہ۔ پھر بھاگتا دوڑتا بچہ، بچپن بھی گزر گیا، جوان ہوا، پھر جوانی گزر گئی، بوڑھا ہوا، پھر بڑھاپا فنا کی اس دہلیز پر لے آیا جہاں سے ایک اور اگلی منزل یعنی عالم برزخ میں داخل ہونا ہے۔ یہ بھی عارضی دور ہے، لیکن یہ روح نے بدن کا غلاف اتار پھینکا۔ روح کے محسوسات ختم نہیں ہوئے، لیکن ان کا اظہار کرنے والا جسم خالق کے اگلے حکم تک کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ انسان جو جسم پر اپنا اختیار رکھتا تھا، اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لے جاتا تھا، پھرتا رہتا تھا، اب اس اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب مہلت عمل ختم ہو گئی ہے نا، اب اس کو جسم چاہیے نہیں، اسے اپنی مرضی سے اس نئے عالم سے نکلنے کی اجازت نہیں جہاں اب وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں اس کا گزشتہ عمل اس کی قید یا رہائی کا سبب بنے گا۔ اگر عمل برا تھا تو قید سجین، اور عمل احسن تھا تو علیجین کی مراعات حاصل کرنے کا حقدار بن گیا۔ تو دو ہی ہیں، یا راحت یا تکلیف۔ جو لوگ مرنے کے بعد ایک اور قسم کی زندگی یا اس کے محسوسات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ اچھے برے خواب، جادو کے اثرات، نظر بد کا لگ جانا وغیرہ، ان سب کی کیا مادی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں ہے نا، یا صرف روح ان سے متاثر ہوتی ہے؟ اگر ہم ان کو بلا تعمل مان لیتے ہیں تو پھر موت کے بعد قبر کی جزا اور سزا اور روح کا ان سب کو محسوس کرنا، کیونکہ موت جسم کی ہوئی ہے، روح کی نہیں ہوئی، ان سب کو بھی مان لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اسے اپنے عقیدہ اور ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی دلائل ایسے ملتے ہیں جو یقین دہانی کے لیے کافی ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع شدہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جبکہ وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ان سب فوت شدہ کے پیچھے ایک برزخ ہے، دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ تو اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت برپا ہونے تک، روز حساب سے پہلے تک طویل عرصہ جو ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس دور کی ابتدا یا انتہا یا اس کے وسط کا حال بتانے کے لیے آج تک کوئی واپس نہیں آیا، البتہ اس موضوع پر ہمیں قرآن اور حدیث سے معلومات ملتی ہیں، وہی ہمیں نصیحت و عبرت کے لیے کافی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کو برزخ کی دنیا میں داخل کرنے کے انداز اور طریقے جدا جدا ہیں۔ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان اور تقویٰ کو مرنے سے پہلے مزید نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے تو موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔ پوچھا گیا کس طرح کا کام؟ فرمایا موت سے پہلے اسے نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر جان نکالنے کا مرحلہ ہے۔ سچے مومن کے لیے نزع کی تکلیف گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور موت پر کلمہ نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت دیا جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو، نہ ہی غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مرنے کے بعد انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی، جنت کی خوشخبری اور اللہ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، علم کے بدلے نہیں۔ کس کے بدلے؟ عمل کے بدلے، عمل کے بدلے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں
تو اس کے نیک اور صالح ہونے کی صورت میں کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا، تو خوبی والی ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ پھر نیک لوگوں، ایسے ایمان والوں کی روحوں کو آسمان پر بھی خوبصورت استقبال ملتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، سلامتی کے پیغام کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں انہوں نے باقی لوگوں کو اپنے شر سے سلامت رکھا اور سلام کو پھیلایا اور اسلام کی روح کو سمجھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف جانے کے لیے اس حالت میں اس جسم سے نکلا کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے اسے لیے ہوئے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیجین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے اتنی تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے ملنے پہ ہو سکتی۔ چنانچہ بعض روحیں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی اس دنیا میں کس حال میں تھا؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ پھر وہ روح پوچھتی ہے کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا۔ اس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں وہ اپنی ماں حاویہ میں لے جایا گیا ہے، یعنی دنیا سے تو آ چکا ہے، یہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حاویہ میں ہے، جہنم میں ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔